دونوں سے۔ جان ایلیا: میرے لوگوں، میں بہت دن بعد تم میں آیا ہوں اور آنے کی طرح نہیں آیا ہوں۔ میں اس دیری اور دوری کے دوران اپنے آپ کو مشرق اور مغرب کے ملکوں اور شہروں میں رسوائی کماتا ہوا گھسیٹتا پھرا ہوں۔ ہے یوں کہ اب میں ایک خانہ بدوش انسان ہوں، کوئی ایک بنجارہ۔ میرا کوئی ٹھور ٹھکانہ اور ٹھیہ نہیں ہے۔ کہاں میری گزران اور کہاں میرا ریٹھان۔ مجھے اپنی سرنوشت خوش آئی، بہت خوش آئی۔ میں اپنی خانہ بدوشی میں خوش اور اپنی شہر شہر اور دیار دیار رسوائی میں سر خوش ہوں۔ کیا تم میری ایک کوہن سنو گے اور اسے سچ مانو اور سچ جانو گے؟ شاید تم اسے سچ نہ جانو اور سچ نہ مانو، اور آخر تم اسے سچ جانو اور سچ مانو بھی کیوں؟ خانہ بدوشی ہونے اور اپنے آپ کو لمحوں لمحوں میں ڈھونے اور رہنے سہنے کی مشقت بھگتنے کا ایک لاکھوں برس پرانا سچ مچ پن ہے۔ ان دنوں میں ہسپتال میں بھی رہا، مرنے سے ذرا دیر پہلے کا عیش اڑانے کے لیے، اور مشرق اور مغرب کے ننگے ناچ کے حالوں میں بھی لے جایا گیا، رائے گانی کی لذت بھگتانے کے لیے۔ یعنی میں نے اذیت میں بھی اپنا سینہ خالی کیا اور لذت میں بھی اپنے سینے کے اندر دھول اڑائی۔ سب کچھ لا یعنی ہے، ہاں سب کچھ لا یعنی اور آنی ہے۔ ہم جہاں بھی اور جس حالت میں بھی ہیں، وہ ایک بے امانی کی حالت ہے، پرزیانی کی حالت ہے۔ جان ایلیا، کیا تو کوئی اکیلا اور دنیا سے نرالا خانہ بدوش ہے؟ سن اور گن اور اپنی سبک سری کا سر دھن۔ ہر ذرہ اور ہر سیارہ خانہ بدوش ہے، اور فریاد کر کے خود و جود خانہ بدوش ہے۔ شہود اور نمود خانہ بدوش ہیں، کہکشائیں خانہ بدوش ہیں، صحابیے خانہ بدوش ہیں۔ کیا تو نے کسی آن اور کسی لمحے کو کہیں ٹکا اور ٹھہرا ہوا دیکھا ہے؟ یہاں یوں ہی سی ایک بات میرے دل میں آئی ہے جو مجھے کتنے ہی زمانوں کی اذیت ناکی نے سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی سے دل لگی کرو، اٹ کھیلی کرو، سوچی سمجھی دل لگی اور اٹ کھیلی، پر زندگی سے دل نہ لگاؤ۔ اور ہاں، اگر تم زندگی کو سلیقے اور سمادھانی سے برت لو تو زندگی خیر ہے، اور اگر زندگی تمہیں برتنے لگے تو پھر وہ شر ہے اور ضرر ہی ضرر ہے۔ بھلا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آخر کیا؟ شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جو ہو نا، یعنی تم یا شاید تم، اپنا ایک پچھتاوا ہو، اور پچھتاوا بہکاوے کی دین ہوتا ہے۔ تم بھی پچھتاوا ہو اور میں بھی پچھتاوا ہوں، اور ہم سب بہکاوے کی دین ہیں۔ ہمیں جو بھی زور آور بہکانا چاہتا ہے وہ بڑی آسانی سے بہکا لیتا ہے۔ زور آور کے لفظ پر میرا خیال کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، یوں کہ ہمیں ہمارے شہنشاہوں، جمشید جاہوں، دارا بارگاہوں اور ذل الہوں نے ایسا بہکایا کہ بس۔ اگر کسی ملک کے حکمرانوں کو بہکانے کا فن سیکھنا ہے تو وہ ہمارے حکمرانوں سے سیکھیں، اور اگر کسی ملک کے لوگوں کو بہکنے کا ہنر سیکھنا ہے تو وہ ہم سے سیکھیں۔ معاملے کی صورت یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ دو بڑے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا گروہ وہ ہے جو ہمارے صوبے کے ایک خاندان شاہی بلکہ ایک نو مسلم خاندان اہل بیت کی غلامی کو اپنی فرنامی اور سرنامی جانتا ہے۔
یہ خاندان شاہی ہمیں بار بار بڑے کڑوے دھوکے دیتا رہا، بساندے اور بھسے ہوئے دھوکے، سڑے ہوئے اور کیڑے پڑے ہوئے دھوکے۔ ہمیں اس سے بھلا کیا ملا؟ کیا ملا ہمیں اس سے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے ڈھینڈس۔ ہم میں سے دوسرا بڑا گروہ وہ ہے جس نے اس دقیانوسی ٹولے کو اپنا مہدی اور ہادی جانا جو چند سال پہلے ہندوستان کے بٹوارے سے پہلے کے نعرے لگانے میں جٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پاکستان کی بانی جماعت کا جانشین منوانے کی مضحکہ خیز خوش فعلی یا بد فعلی کو اپنی حکمت عملی کی دستاویز بنایا، اور عوام کو اپنے موروثی اور پشتینی حق کا واسطہ دیا، اور اس طرح ان چیلوں نے عوام کی ایک بڑی تعداد کی چڈھی گھانٹ لی۔ اس ٹولے کو ایک بار کے بعد دوسری بار بلکہ تیسری اور چوتھی بار سجدہ کیا گیا، اور اس ٹولے نے چوتھی بار بھی سجدے کی پیشانی کو اپنے جوتوں کی ٹھوکروں سے نوازا، اور خوب نوازا۔ یہاں میری روداد بھی سن لو۔ میں شمالی مغرب کے ایک شہر میں تھا کہ ناگہاں ایک شام مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کی بانی جماعت کے وارث اپنی سلطنت کے تھنوں کے دودھ کا ایک ایک قطرہ پی کر مجرمانہ اور قاتلانہ ڈکارے لینے کی حالت میں رخصت ہوئے، اور واہ دریغا اور واہ اسفا کہ ان کی جگہ فوجی آ گئے، اور وہ یوں کہ وزیر اعظم نے پہلے تو عساکر پاکستان کے سپہ سالار کو معزول فرمایا جو شری لنکا سے واپس آ رہے تھے، اور کراچی کے ہوائی اڈے کے نگرانوں کو حکم دیا کہ ان کے طیارے کو ہوائی اڈے پر نہ اترنے دیا جائے۔ یہاں جو میرا مسئلہ ہے اس کا تعلق عساکر پاکستان کے سپہ سالار سے نہیں ہے۔ ویسے سپہ سالار بھی بہرحال ایک انسان ہوتا ہے۔ میرا مسئلہ طیارے کے ان 200 یا 225 مسافروں سے تعلق رکھتا ہے جن کی جاندار ہونے کے سوا نہ کوئی حیثیت تھی اور نہ ان کا وجود کسی کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔ اگر یہ طیارہ ہوائی اڈے پر نہ اتر پاتا تو فضا ہی میں ان کے وجود کے چھیتڑے اڑ جانے کی پھل جڑیاں چھوٹتی۔ ویسے ایک بات ہے کہ یہ منظر بڑا پر رونق منظر ہوتا۔ وزیر اعظم کے حکم کی تعمیل نہ کی جا سکی اور طیارہ کراچی کے ہوائی اڈے پر اتر گیا، اور جناب وزیر اعظم اپنے تخت سے اتار دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بات ہر اعتبار سے گفتنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان کی بانی جماعت کے وارث نہیں بلکہ سپہ سالار عساکر پاکستان جناب ضیاء الحق کی آمریت کے وارث تھے۔ خدائے غفور و رحیم مرحوم عامر مطلق کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ویسے ہے یوں کہ مجھے فوجیوں کے سربراہ کا آنا اچھا نہیں لگا۔ میں اپنے سمجھنے کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی کون ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور کس لیے ہوتے ہیں، اور یہ معاشرے کے شائستہ گرد و پیش میں درانہ آ کر ہونے اور ہو سکنے کی فضا کو کیوں گھمبیر بنا دیتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، انہیں آخر کیوں آنا چاہیے، کیوں آ جانا چاہیے؟ شاید یہ ایک بہت سنگین یا ایک بہت سرسری سوال ہے، پر اس بار خاص طور پر اس سوال کا جواب عساکر پاکستان کے سپہ سالار اور عساکر پاکستان کو نہیں دینا بلکہ پاکستان کی بانی جماعت کے سعادت مند وارثوں کو دینا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اور تمہارے ساتھ 52 برس سے لگاتار طرح طرح کا مذاق کیوں کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ میں یہ سوال جانے والوں سے بھی کر رہا ہوں اور آنے والوں سے بھی۔